سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء ماہ حسینہ ماہ جمیلہ آقا دو جہاں شب اسرا کے دلہا محبوب خدا اشرف انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے شان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان کیا تھا. رجب المرجب کا مہینہ ہے. اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف عطا فرمایا. معراج کا لفظ بنا ہے عروج سے اور عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر کو جانا بلند ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو ہجرت سے 1 سال قبل اور بعثت محمدی اور اعلان نبوت کے غالباً 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وادی مکہ سے حرم کعبہ سے اپنے گھر سے یا پھر حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معراج کا شرف عطا فرمایا اور اللہ پاک آپ کو حرم پاک سے مسجد اقصی میں لے گیا. یہ معراج کا پہلا مرحلہ تھا.
پھر وہاں سے میرے آقا کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوا، پھر آگے رب کے عرش تک کا سفر ہوا، اس کے بعد پھر جبریل، براق اور فرشتے وہیں پر رہ گئے، اور آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی سفر شروع ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی بارگاہ میں لامکان کی وادیوں کو عبور کرتے ہوئے مقام قاب قوسین میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر اپنے رب کو بغیر حجابات کے، بغیر پردوں کے رب کائنات کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کا نام ہے معراج۔ سورہ بنی اسرائیل کی اور 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کا بیان کیا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا۔ دنیا ایک بات پہ جھگڑتی ہے، مورخین اور شارحین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار رب کائنات نے معراج کروایا۔ اس 34 بار میں سے 11 مرتبہ جو معراج ہوا وہ عالم خواب کے اندر ہوا تھا، 11 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز کے اندر ہوا، اور پھر 11 مرتبہ معراج حضور کو عالم بیداری میں، چلنے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں ہوا۔ یہ 33 مرتبہ معراج ہے، 11 بار حالت خواب میں، پھر 11 بار حالت نماز میں، اور پھر 11 بار حالت بیداری میں، چلنے اور بیٹھنے کی حالت میں۔ یہ ہو گیا 33 مرتبہ معراج۔ یہ 33 مرتبہ جو معراج ہوا، اس معراج کو معراج روحانی کہتے ہیں۔ 33 بار حضور کو معراج روحانی ہوا ہے، اور اس معراج روحانی کا تذکرہ کتب حدیث کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، جن میں حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے۔ اور 34ویں مرتبہ جو حضور کو معراج ہوا ہے، وہ معراج حضور کا جسمانی معراج ہے۔ یہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اس معراج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مقدس اور روح پاک دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ جسم کو بھی معراج ہوا اور روح کو بھی معراج ہوا، اسے معراج جسمانی کہتے ہیں۔ اور اس معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں، اور یہاں پر معراج جسمانی کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس سے آگے کا جو ذکر ہے وہ 27ویں پارے کی سورہ النجم میں، اس کی پہلی 10 سے 15 جو آیات ان میں حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے اس میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اور اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور شب معراج ایک ہی ذات سننے والی تھی اور ایک ہی ذات محبوب کو دیکھنے والی تھی۔ یہ آیت مقدسہ کا معنی ہے۔ اب ہم اس آیت مقدسہ کے ترجمے کے بعد
اس کے الفاظ پہ غور کریں گے، چند باتیں اس میں سے ہم سیکھیں گے، اور ساتھ ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں آپ کے سامنے بیان کریں کہ معراج کروانے کی حکمتیں کیا ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پہ غور کریں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ معراج کس نے کروایا؟ معراج کس نے کروایا؟ اس کا جواب قرآن نے دیا، سبحان الذی، اس ذات نے کروایا جو پاک ہے، جو سبحان ہے، اللہ نے جواب دے دیا۔ پھر سوال ہوا کہ معراج کروانے والا تو رب ہے، رب نے کس کو معراج کروایا اور کس نے معراج کیا؟ قرآن بولا بعبدہ، اللہ معراج کروانے والا ہے بعبدہ، اور اپنے عبد خاص کو۔ ایک ہوتا ہے عبد، عبد کا معنی ہے بندہ، جیسے آپ کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو عبد کا معنی بندہ ہے۔ تو ایک عبد ہے جس میں ہم سارے شامل ہیں، اور ایک ہے عبدی ہی۔ عبد تو ہر کوئی ہے لیکن عبدی ہی ہر کوئی نہیں ہے، عبدی ہی بس محبوب کی ذات ہے۔ تو سوال ہوا کہ معراج کس کو کروایا؟ کہا بھی عبدی ہی، اپنے بندہ خاص کو کروایا، اپنے محبوب کو کروایا۔ اب یہاں پر پھر سوال ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، وہ معراج پہ لے گیا، تو بھی عبدی ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ سیدھا سیدھا فرما دیتا بھی رسولی ہی، وہ اپنے رسول کو لے گیا تاکہ ہر سننے والا آسانی سے سمجھ جاتا۔ وہ کہہ دیتا بھی نبی ہی، وہ اپنے نبی کو لے گیا، نبی کا لفظ سن کے ہر کوئی سمجھ جاتا۔ وہ کہہ دیتا بھی حبیبی ہی، وہ اپنے محبوب کو لے گیا، وہ مدثر کہہ دیتا، مزمل کہہ دیتا۔ اس نے نہ رسول کہہ کے بلایا، نہ نبی کہہ کے بلایا، نہ حبیب کہہ کے بلایا، نہ کسی اور صفت کے ذریعے سے بلایا۔ کہا محبوب تجھے بھی عبدی ہی کہہ کے بلا رہا ہوں، عبد اس لیے کہہ رہا ہوں محبوب، معراج تو تجھے ہوگا ہی، اور معراج تو کرے گا ہی، کیونکہ اتنی شانوں کا مالک ہے، اتنے عروج پہ جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تھا زمین پر، انہیں دوسرے آسمان پہ پھیلایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر آئے تو قوم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے، کہ ان کا دوسرے آسمان پر مقام تھا، تو قوم نے خدا کہہ دیا۔ اے محبوب تیرا مقام نہ آسمانوں میں ہے، نہ میرے عرش پر ہے، نہ سدرہ پر ہے، تیرا مقام تو لا مقام کی وادیوں سے بھی اوپر ہے۔ اے محبوب کوئی تیرے جانے کو اور تیرے مقام کو دے کے تمہیں خدا نہ کہہ دے، اس سے پہلے میں خود کہہ دیتا ہوں یا عبدی، میں خود کہہ دیتا ہوں محبوب، عروج چاہے جتنا مرضی بلند ہو جائے، مقام جتنا بھی بلند ہو جائے میرے محبوب، تو نے عبدیت کا لبادہ نہیں اتارا، تو نے عبدیت کا تاج نہیں اتارنا محبوب، تو میرے حریم ناز تک پہنچے گا، پھر بھی میں رب رہوں گا تو بندہ رہے گا۔ اے محبوب میں رب ہوں تو بندہ ہے، تیری عبدیت کو اتنا پکا دیا کہ ہے تو بندہ، لیکن کائنات کا کوئی بندہ تیری مثل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ تیری مثل نہیں ہو سکتا۔ جو تجھے اپنے جیسا تصور کرے وہ نابینے بھی دیکھ لے آج تیرا مقام کہاں تھا، جو تجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھے کہ اگر تیرے جیسا ہوتا تو تجھے بھی عبدی ہی کہا جاتا، نہیں تجھے صرف عبد کہا ہے، عبدی ہی محبوب کی ذات کو کہا۔ تو معراج کس کو کروایا؟ بعبدی ہی، اپنے بندہ خاص کو کروایا۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ معراج کب ہوا؟
اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، لیلن کا رات میں معراج ہوا، دن میں نہیں ہوا، دن میں نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ بتا دی کہ رات دن سے افضل ہے، یاد رکھیں، رات دن سے افضل ہے، معراج رات میں ہے، قرآن رات میں آیا، بہت ساری خاصیات رات کو حاصل ہے، یہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ رات کو معراج ہوا، پھر سوال ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا ساری رات معراج ہوتا رہا یا رات کے کسی خاص حصے میں تیرے محبوب نے معراج کیا؟ تو قرآن کی آیت پھر بولی، کہا لیلن، لیلن پہ تنوین ہے، یہ تنوین تنقید کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو معراج ہوا پر رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج ہوا، اس کائنات کے لیے تھوڑا سا حصہ تھا اور وہاں محبوب نے کئی سال رب کا دیدار کیا، وہاں سال گزر گئے اور یہاں ایک لمحہ تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب رب نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، رب اپنے محبوب کو معراج کے لیے لے گیا، تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اس پہ بھی قرآن بولا، کہا من المسجد الحرام، کا معراج مصطفیٰ کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، مسجد۔ پھر سوال ہو گیا کہ آغاز تو مسجد حرام سے ہوا ہے، ہر وہ سفر جو لمبا ہو، جو طویل ہو، اس سفر میں راستے میں کئی پڑاؤ آتے ہیں، راستے میں کئی جگہ پہ اسٹے ہوتا ہے، کئی مرحلے ہوتے ہیں، تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مرحلہ، پہلا پڑاؤ کہاں پر تھا جو انسانی عقل و سمجھ میں آ سکے؟ تو کہا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز کیا، پہلے مرحلے کو جو اختتام پذیر کیا الی المسجد الاقصی، اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، کہ مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک حضور کے معراج کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ معراج تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کروانا تھا اپنے دیدار کے لیے، اپنی بارگاہ میں بلا کر بذریعہ جبریل امین علیہ السلام، تو جب اللہ نے اپنا دیدار کروانا تھا حبیب کو لے جا کر، تو پہلے مسجد اقصی میں کیوں لے جایا گیا؟ اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے محبوب کو وادی مکہ سے، حرم کعبہ سے، یا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اللہ پاک آسمانوں کو ہی لے جاتا، پہلے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو اس لیے لے جایا گیا، رب کائنات نے عالم ارواح میں کل انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، جب تمہیں پیدا کروں گا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اس بات پر عہد لیا تھا کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تم جا کر اس کی تبلیغ بھی کرنا، اور پھر جب تمہاری زندگیوں میں نبی آخر الزمان آ جائے، اگر تمہاری زندگی میں میرے محبوب کی آمد ہو جائے، تو کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ یہ وعدہ سارے انبیاء سے لیا تھا، تو حضور تو کسی نبی کی زندگی میں نہیں آئے، اب سارے انبیاء حضور کے آنے سے پہلے جا چکے تھے۔ آج جب حضور معراج کے لیے جا رہے تھے، آج فرشتوں کو بھی دیدار ہونے والا تھا، آج جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزریں گے ہر جگہ پہ مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی چاہت کی مولا
ہم سے بھی تو نے ایک عہد لے رکھا ہے، آج تیری بارگاہ میں جانے سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ، ایسی ترکیب بنا دے کہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کر لیں، اس وعدے کو عملی جامہ پہنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سارے انبیاء آج مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ، میں اپنے محبوب کو سیدھا آسمانوں میں نہیں لے کر جاؤں گا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لاؤں گا، تم سارے انبیاء وہاں جمع ہونا، میرے محبوب کا استقبال بھی کرنا، میرے محبوب کا دیدار بھی کرنا، میرے محبوب کی ملاقات بھی کرنا، میرے حبیب کے پیچھے نماز بھی پڑھنا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آنا۔ آج انبیاء علیہ السلام سے کیے ہوئے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا، اسے پورا کرنے کا وقت تھا، اس لیے محبوب کریم کو پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا اور سارے انبیاء کی امامت کر کے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء کا تاج پہنایا گیا۔ حضور امام الانبیاء ہوئے اور سارے نبی میرے محبوب کے مقتدی بنے، اور پھر سارے انبیاء مقتدی بھی ہوئے۔ یہ جملہ بھی ذہن نشین رکھے، سارے انبیاء علیہ السلام حضور پر ایمان بھی لائے، اور جو بندہ حضور پر ایمان لایا ہے وہ حضور کا امتی بنا۔ سارے انبیاء بھی حضور کے امت میں شامل ہوئے، سارے انبیاء حضور کے امتی کہلائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، قرآن نے کہا کہ تم ایمان بھی لانا ضرور پر ضرور، اور حضور علیہ السلام کی مدد بھی کرنا۔ اس لیے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ مسجد اقصی جس مقام پر آج ہے، جب محشر کا میدان برپا ہوگا تو وہیں سے شروع ہوگا، وہ زمین محشر کہلائے گی۔ اگرچہ بعضوں نے اور بھی روایات لکھی ہیں، لیکن زمین محشر وہی ہے جس سرزمین پر حضور کی امت کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور امتی گناہگار مارے مارے پھر رہے ہوں گے، کسی سفارشی کی تلاش میں ہوں گے، کا معمول حساب و کتاب کو بعد میں ہوگا، محشر کا میدان تو بعد میں لگے گا۔ اے محبوب ایک بار پہلے آ، سرزمین محشر پہ اپنے قدم لگا کے جا، تاکہ تیرے نالین کی برکت سے سرزمین محشر کو برکت مل جائے۔ حضور علیہ السلام کے نالین سے برکت دینی تھی، اس لیے اپنے حبیب اور اپنے رسول کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور وہی ذات سننے والی تھی، وہی ذات دیکھنے والی بھی تھی۔ اب آگے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ پہلے مرحلے میں کروایا، دوسرے مرحلے میں پھر آسمانوں تک اور سجدہ میں لے جایا گیا، اور تیسرے مرحلے میں جو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، وہ معراج تیسرے مرحلے کا یہ سدرۃ المنتہا سے آگے تھا۔ کیا تھا؟ سدرہ سے آگے۔ یہ تین مرحلے جو ہیں حقیقت میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تھے، یہ طاقت دکھانے کے لیے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری براق جس میں میں سوار ہوا اور جبریل نے مہار تھامی تھی، اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ایک قدم زمین پر تھا اور دوسرا قدم اٹھا کے آسمان پر تھا۔ جب بیت اللہ سے چلے تھے تب ایک قدم بیت اللہ سے اٹھایا اور دوسرا قدم رکھا تو بیت المقدس میں تھا، جس کی مسافت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اس وقت، آج کی بات نہیں، اس وقت کی بات، اس وقت حرم کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کی مسافت جو ہے اگر اونٹ پہ کی جاتی تو 1.25 مہینے کا راستہ تھا،
اگر گھوڑے پہ کی جاتی تو 1 مہینے کا راستہ تھا، اور اگر پیدل سفر کیا جاتا تو 2 ماہ سے 3 ماہ کی مسافت تھی۔ اتنا سفر تھا کہ براق نے 1 قدم میں طے کر لیا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر تھا، در حقیقت یہ حضور کی سواری براق کی طاقت کا مظاہرہ تھا، طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک جو سفر ہوا، اس سفر میں براق کی طاقت کا مظاہرہ نہیں، براق تو گئی ہی تھی، لیکن اس سفر کے اندر انبیاء علیہ السلام کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی، اس میں انبیاء کی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ انبیاء کی طاقت براق کی طاقت سے کئی گنا بلند ہے۔ براق اگر سے جنت سے آئی تھی، لیکن نبی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نبی کی طاقت کا۔ دیکھیں براق مسجد اقصی سے چلی ہے، 1 قدم اٹھایا ہے اور دوسرا قدم آسمانوں پر، اتنی تیز رفتار تھی۔ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے مسجد اقصی میں حضور کا دیدار کیا، حضور سے ملاقات کی، آپ پر ایمان لائے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور حضور کو الوداع کیا۔ انبیاء نے حضور کو الوداع کر دیا، کل انبیاء مسجد اقصی میں موجود تھے، حضور کو الوداع کیا، لیکن حضور خود فرماتے ہیں جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ آدم علیہ السلام ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس پہ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ دیکھیں جب حضور علیہ السلام حرم مکہ سے چلے تھے مسجد اقصی کی جانب، تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور مسجد اقصی میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں حضور سے پہلے پہنچے ہوئے۔ حضور نے راستے میں دیکھا کہ ہاتھ باندھے ہیں، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور ان کو چھوڑ کے براق پہ چلے گئے۔ آپ نگاہ مصطفیٰ کا اندازہ لگائے کہ براق نے 1 قدم حرم کعبہ سے اٹھایا اور دوسرا قدم بیت المقدس میں رکھا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی، ہم کسی بس پہ بیٹھے ہوں اور 100 کی سپیڈ میں جائے، ہم راستے کی چیزوں کو صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے راستے میں کون ہے، اور میرے مصطفیٰ اتنی رفتار سے گئے کہ آپ نے جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ لیا، قبر کے اندر دیکھ لیا، اور کیا کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیا۔ تو سوال یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ کے حضور آگے چلے گئے۔ جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں حضور کے استقبال میں پہلے پہنچے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچے۔ پھر بیت المقدس میں حضور علیہ السلام جب آسمانوں کا سفر شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے الوداع کیا، بیت المقدس میں تھے۔ اب حضور آسمانوں پر گئے تو 6 آسمان کا جب دروازہ کھلا تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچے ہوئے، حضور علیہ السلام سے پہلے پہنچے ہوئے۔ تو کہا مسجد اقصی میں بھی حضور سے پہلے آ گئے، اور 6 آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آ گئے۔ تو اس بات سے تو اندازہ یہی ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور کی رفتار سے تیز ہے، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ میرے محبوب کی رفتار اور میرے محبوب کی طاقت، اس کا مقابلہ نہ انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں نہ براق کر سکتے ہیں۔ میرے حبیب کو جو شان اور طاقت رب نے دی ہے وہ سب سے اونچی ہے، وہ ورا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیسے حضور سے پہلے پہنچ گئے؟ جب شان مصطفیٰ کی زیادہ ہے، جب طاقت حضور کی زیادہ ہے، جب پرواز مصطفیٰ کی تیز ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچے؟ ارے نادان سمجھ، اس لیے پہنچے کہ شب معراج سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر تھا وہ میرے مصطفیٰ نے اپنی طاقت سے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ سفر حضور نے اپنی طاقت سے نہیں کیا، وہ سفر تو براق کی طاقت سے ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے اقصیٰ تک جو سفر تھا وہ براق کی طاقت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی کی طاقت براق سے زیادہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ پھر آسمانوں تک جو حضور نے سفر کیا وہ بھی حضور علیہ السلام نے براق کے ذریعے کیا، اور براق سے موسیٰ علیہ السلام کی رفتار و طاقت زیادہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے پہنچ گئے۔ میرے مصطفیٰ کی طاقت وہ بھی شروع نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ نے اپنی پرواز کا بھی آغاز ہی نہیں کیا۔ اب سدرہ پہ پہنچے ہیں جہاں ساری پروازیں رک گئی، جہاں ساری طاقتیں رک گئی، جہاں سارے مقام رک گئے۔ کہا محبوب اب اپنے اصلی قدم کی جانا تھا اور اب اپنی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے میرے محبوب کی پرواز کا سفر شروع ہوا، سدرہ سے آگے طاقت مصطفیٰ کا مظاہرہ تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ براق کی طاقت کا مظاہرہ تھا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک انبیاء کی طاقت کا مظاہرہ تھا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی وادیوں تک اور کعبہ قوسین تک اور حریم ناز تک پھر میرے مصطفیٰ کی طاقت اور پرواز کا سفر تھا۔ یہ حقیقت محمدی کا سفر تھا، جہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، وہاں پر کسی کا نہ خیال جا سکتا ہے نہ کسی کا گمان جا سکتا۔ اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو لے گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے معراج کا بیان کرتے ہوئے معراج مصطفیٰ کے بیان کا آغاز اپنے نام سے کیا، سبحان الذی، کا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اور جب حضور کے معراج کے پہلے مرحلے کو اختتام پذیر کیا تو کہا انہ هو السمیع البصیر، وہی ذات سننے والی تھی اور وہی ذات دیکھنے والی تھی، وہی ذات دیکھنے والی تھی۔ اس کے مفسرین نے دو معنی کیے کہ انہ کی جو ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع اگر لفظ سبحان کو بنائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ شب معراج جب میرے محبوب حریم ناز میں گئے تو محبوب رب کے سامنے تھے، اس وقت ایک ہی ذات محبوب کو دیکھنے والی تھی اور محبوب کو سننے والی تھی۔ رب اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا تھا اور محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے تھے، رب اپنے محبوب کی سن بھی رہا تھا۔ اور اگر وہ زمین کا مرجع عبد کی طرف اٹھائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ رب اپنے محبوب کے سامنے تھا اور سارے پردے ہٹا دیے تھے، محبوب بے حجاب اپنے رب کو دیکھ بھی رہا تھا اور رب کلام کر رہا تھا، مصطفیٰ سن رہے تھے۔ رب کلام کر رہا تھا، محبوب سن رہا تھا۔ دوسرا معنی ہے کہ محبوب کلام کر رہا تھا، رب سن رہا تھا۔ ادھر محبوب بیٹھے تھے، رب دیکھ رہا تھا، ادھر رب تھا، ادھر محبوب دیکھ رہے تھے۔ یہ راز و نیاز کی بات ہے۔ تو اپنے ہی نام سے اللہ نے محبوب کے بیان معراج کا آغاز سبحان اللہ جی اپنے نام سے کیا، اختتام کیا تو انہ هو السمیع البصیر، سمیع اور بصیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ بیان معراج کا آغاز بھی اپنے نام سے اور اختتام بھی اپنے نام پر کیا۔ باری تعالیٰ معراج تیرے محبوب نے کیا ہے، تو اس واقعہ معراج میں تو نے محبوب کا نام نہیں لیا، بیان کرتے ہوئے تو نے اپنے نام سے شروع کیا پھر اپنے ہی نام پہ ختم کر دیا۔ کہا سمجھ جاؤ رب تعالیٰ اپنے ہی نام سے محبوب کے معراج کے بیان کا آغاز کر کے اور اپنے ہی نام پہ اختتام کر کے بتانا چاہتا ہے کہ وہ نابینے جو میرے محبوب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ محبوب کیسے گئے ہوں گے،
جو کہتے ہیں محبوب نہیں جا سکتے، جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، انہیں بتانا مقصود ہے کہ دیکھ رب کہہ رہا ہے کہ لے کے جانے والا بھی میں ہوں اور لے کے آنے والا بھی میں ہوں، اسی لیے آغاز بھی اپنے نام سے کیا اور اختتام بھی اپنے نام پر کر دیا۔ کب محبوب پہ اعتراض نہ کرنا، لے جانے والا بھی میں ہوں اور محبوب کو لے کے آنے والا بھی میں ہوں، اگر تیرا اعتراض ہوا تو رب پہ ہوگا۔ قرآن کی آیت اور پہلے مرحلے کا انکار کرنے والا محدثین نے لکھا پھر اتفاق و کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی دوسری حکمت کیا ہے؟ حضور کو معراج کیوں کروایا گیا؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، میں لولاک کما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کائنات عالم کی کسی شے کو پیدا نہ کرتے، کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ لولاک کما خلقت الافلاک، افلاک یہ فلک کی جمع ہے، اور فلک کا معنی ہوتا ہے ہر جہان، ہر طبقہ اور ہر قرہ، یہ معنی بنتا ہے فلک کا۔ رب بتا رہا ہے محبوب ہم نے ہر جہان کو تیرے لیے پیدا کیا، ہم نے ہر طبقے کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے آسمانی ہر قرے کو تیرے لیے بنایا ہے۔ اے محبوب کائنات کی ہر شے کا تعلق تجھ سے ہے، اور ساری اشیاء کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تو ان کا مالک ہے، اور ہر مالک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی ملک میں ہر چیز کو دیکھے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہے تو مالک کا اپنی ملک کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر معلوم ہی نہ ہو کہ میری ملکیت میں کیا کیا ہے تو مالک کیسا؟ کہا ہم نے کائنات کی ہر شے تیری خاطر بنائی ہے اور ہر شے کا مالک ہم نے تجھے بنا دیا ہے۔ اب کائنات کی جملہ اشیاء تیری مملوکہ ہے، تو سب کا مالک ہے۔ اے محبوب سرور راج ہم تجھے اتنا بلند لے جائیں گے کہ آ کر اپنی کائنات کی ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کے جا، اپنی نگاہوں سے دیکھ کے جا، کہ اپنی نگاہ سے دیکھ کہ ہم نے تیرے لیے کیا کیا بنایا، یہ سارا کچھ محبوب تیرے لیے پیدا کیا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، کسی پہ شفقت کرنا، اور نرمی کرنے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے جس پر نرمی کرنی ہے، جس پر شفقت کرنی ہے اسے دیکھنا ضروری ہے۔ جس بندے کو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تو کیا آپ اس پہ نرمی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس پر شفقت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں نے ان پہ نرمی اور شفقت کرنی ہو اور میں نے کبھی زندگی میں انہیں دیکھا ہی نہ ہو، کبھی ان سے ملاقات ہی نہ ہو، اور میں کہوں کہ میں فلاں قاری صاحب پہ شفقت اور نرمی کر رہا ہوں، یہ بات نہیں بنتی۔ تو جس بندے پر نرمی کرنی ہے، رحمت کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، اسے دیکھنا ضروری ہے، اسے دیکھنا لازمی ہے۔ دیکھے گا تو نرمی اور رحمت ہوگی، دیکھے گا تو شفقت ہوگی، پیار ہوگا۔ بن دیکھے نرمی نہیں ہو سکتی۔ کہا محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب تمام جہانوں پر تیری رحمت ہوگی، تمام جہانوں پر تیری نرمی اور تیری شفقت ہوگی، اور نرمی اور شفقت کے لیے تمام جہان دیکھنا لازمی ہے۔ اب معراج کی رات ہم تجھے سارے جہان دکھائیں گے، ہم تجھے سارے جہان دکھائیں گے تاکہ تیری رحمت ہر جہان کو محیط ہو جائے۔
تاکہ کوئی جہان اس کائنات عالم میں تیری شفقت، تیری نرمی اور تیری رحمت سے خالی نہ ہو سکے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رب کے محبوب کی رحمت ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ کوئی ہے بتا سکے کہ کائنات عالم میں کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف رحمت کی باتیں نہیں ہوتی؟ آخری بات، رب نے وعدہ فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا ہے؟ ہر بلندی سے بھی بلند کر دیا، ہر شے سے بلند کر دیا ہے۔ بلندی بھی ایک شے ہے، بلندی بھی ایک شے ہے۔ ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری بلندیاں بھی تیرے ذکر سے نیچے رہ گئی۔ اب کسی کو تیرے ذکر کی بلندی نظر نہ آئے، وہ اعتراض کرتا رہے گا کیسے گئے تھے؟ نہیں جا سکتے، آسمان کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے؟ ہم نہیں مانتے۔ کہ محبوب یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو ہر بلندی سے بھی بلند کر دیا ہے۔ اے محبوب اب شب معراج تو آسمان کا دولہا بن کے اور شب اسرا کا دولہا بن کے میری جنت کی براق پہ بیٹھ گیا، اپنی نگاہوں سے آ کر دے کائنات کی ساری بلندیاں تیرے نالین سے نیچے ہیں اور تجھے میں نے ساری بلندیوں سے اونچا کر دیا۔ محبوب خود اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر کہ تیرا ذکر تیرے رب نے کتنا بلند کر دیا ہے، پھر کائنات میں جا کر بتا اپنے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو کہ کوئی میری برابری کا دعویٰ نہ کرے۔ مجھے رب نے وہاں تک بلند کر دیا ہے جہاں پہ بلندی بھی نہیں جا سکتی، جہاں پر کوئی بلندی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ حکمت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروانے۔ 100 حکمتیں ہیں معراج کی، لیکن جو جامع اور کامل حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جنت، دوزخ، لوح و قلم، فرشتے، جبریل، میکائیل، یہ ساری چیزیں دکھانا تو عارضی تھی۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ عارضی تھی۔ فقط ایک مقصد تھا کہ رب کائنات نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو بغیر حجاب کے کروانا۔ تو کہا محبوب اس دنیا سے نکل، یہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، یہ تیرے جانے میں بھی اعتراض کریں گے، تیرے آنے میں بھی اعتراض کریں گے، یہ تیرے معراج کو سمجھ نہیں سکتے۔ محبوب اب میری بارگاہ میں آ جا۔ پھر لامکان کی وادیوں میں لے جایا گیا اور سارے حجابات اٹھا کے محبوب کو اپنا جلوہ کروایا گیا، اور حضور نے آ کے بتایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے شب معراج اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے معراج کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔